بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل اور حضور رحمت کائنات کی نگاہ خاص سے آج ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کی انشاءاللہ تعالی تلاوت اور ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کی رہنمائی عطا کی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو قیامت تک کے لیے پیش آنے والے سوالات کا جواب بھی دیا اور انسانوں کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے شکوک و شبہات اور جو تشکیک کی کوئی بھی شکل تھی اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح اور کھلے طور پر بیان فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ صحابہ نے پیش کیا، اور وہی معاملہ یہ تھا کہ چاند کو دیکھ کر لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے تھے کہ پہلے دن جو چاند نکلتا ہے اس کے اندر وہ بہت باریک سا چاند ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سامنے آتا ہے، پھر دوسرے دن وہ اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے اور زیادہ دیر کے لیے سامنے آتا ہے، اور اسی طرح تیسرے دن وہ بڑھتا جاتا ہے، اور یوں یہ چاند 15 دن نصف ماہ تک بڑھتا جاتا ہے، اور پھر آدھا مہینہ گزرنے کے بعد یہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر مہینے کے آخر میں یہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز لوگ دیکھتے تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس چاند کی یہ شکل کیوں بنتی ہے، اور یہ کم ہونا پھر بڑھنا پھر یہ ختم ہو جانا، یہ معاملہ جو ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اس کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حبیب، اے محبوب، آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال پہلے 2 یا پہلے 3 دن کے چاند کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ پہلے 2 یا 3 دن کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ ہلال کی جمع اہلہ۔ اس کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے کہ یسألونک، اے میرے پیارے حبیب، اے نبی رحمت، آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن الأہلہ، یہ جو چاند نکلتے ہیں ان کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور ماہ حج کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ چاند جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ چاند کا نکلنا اور بڑھنا، پھر آگے زیادہ ہونا، پھر کم ہونا، پھر ختم ہونا، فرمایا یہ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے یہ وقت کی علامتیں ہیں۔ والحج، اور حج کو خاص طور پر بیان کیا کہ حج کے دنوں کے تعین کی علامت چاند سے ظاہر ہوگی۔ چاند کے ذریعے لوگ اپنے معاملات کو دیکھیں گے۔ آگے پھر اسی آیت کے اندر ایک اور معاملے کو بیان کیا، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں کے اندر داخل ہونے کے لیے پچھلا راستہ استعمال کرو، گھروں کے پچھلی طرف سے سوراخ بنا کر اور جو دروازہ ہے اس کو چھوڑ کر پچھلی طرف سے داخل ہونا، پشت کی طرف سے آنا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں،
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے، نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، جن کاموں کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو کرنے والا بن جائے، اور جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان سے بچنے والا ہو جائے۔ اصل نیکی تو یہ ہے۔ یہ بات بنا لینا کہ انسان اپنا اصل راستہ چھوڑ کے پچھلے راستے سے جو آئے گا یہ بڑا نیکی کا کام ہوگا، قرآن کہتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر حکم دیا، فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگو تم اپنے گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کی جو شان نزول ہے اس میں بیان کیا گیا کہ حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم انصاری، ان دو افراد نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا۔ دونوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے وجہ پوچھی اور پوچھا جی کہ حضور یہ جو چاند ابتدا میں باریک ہے، پھر ظاہر ہوتے ہوتے بڑھتا ہے، پھر یہ نور سے بھر جاتا ہے، پھر 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، حضور اس پر یہ حال کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور پھر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ سوال میں یہ بھی بات شامل تھی کہ یہ چاند بنایا کیوں گیا، چاند تخلیق کیوں کیا گیا، اس کے بنانے کی ریزن کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے جب یہ سوال کیا گیا کہ چاند کیوں بنایا گیا، یہ بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے، یہ غائب کیوں ہو جاتا ہے، ابتدا میں باریک ظاہر کیوں ہوتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دینے کے لیے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا بلکہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ کل محبوب آپ ان کو بتا دیں، آپ خبر دے دیں، آپ ان کو اطلاع کریں۔ بات یہ ہے ہیا مواقیت للناس والحج، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے بالخصوص خاص طور پر یہ وقت کی علامت کے طور پر چاند ظاہر ہوتا ہے۔ چاند کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاند لوگوں کے معاملات، جو لوگوں کا لین دین ہے، معاملات ہیں، ان معاملات کے تعین کے لیے علامت کے طور پر، وقت کے طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری عبادات ہیں، زیادہ تر عبادات ہیں، ان میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام یہ جو عبادات ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ متعین ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم نے روزے رکھنے ہیں، تو رمضان کا ظاہر ہونا وہ چاند سے ہے۔ اسی طرح حج ہے تو حج کے لیے مخصوص مہینے ہیں، اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ بھی چاند سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ واضح کیا کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، اگر کوئی بندہ کسی سے لین دین کرتا ہے تو وقت کے تعین کے ساتھ کرتا ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے یا آپ نے دیا تو آپ نے اس سے بات کی اور اس سے طے کر لیا کہ 1 سال بعد میں واپس لوں گا، تو اس دور میں یہ چاند کے ذریعے تاریخوں کا تعین ہوتا تھا، اور یہ چاند جو ہے وہ آپ کے وقت کو بتاتا تھا کہ آپ کا معاہدہ یہ مکمل ہو گیا، بھائی یہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب لینے کا وقت ہے یا دینے کا وقت ہے۔ اسی طرح جتنے بھی قرض کے معاملات تھے یا معاہدے تھے، معاہدات تھے، ان سب کو چاند کی تاریخوں سے منسلک کیا جاتا تھا، اور یہ تعین کیا جاتا تھا کہ چاند کی فلاں تاریخ یہ ہوگا، اور چاند کے ظاہر ہونے سے اتنا ٹائم گزر جائے گا اور ہمارا معاہدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب رمضان شروع ہونے لگا ہے، چاند آ گیا ہے،
اب جناب حج کا وقت آ گیا ہے، تو یہ ساری باتیں یہ چاند کے نکلنے کے ساتھ اللہ پاک نے منسلک کر دی تھی۔ تو یعنی اگر ہم اس کو مختصر لفظ میں بات کریں تو چاند ہمارے لیے وقت کے تعین کی علامت ہے اور ایک طرح سے ہمارے لیے گھڑی کا کام کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں حیران ہونے کی بات نہیں، اللہ پاک نے کائنات میں بے شمار چیزیں بنا دی ہیں، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہر شے کو اللہ پاک نے ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے ہے اور انسان خدا کے لیے ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اب اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کریم نے چاند کو بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے، ان کے وقت کے تعین کے لیے یہ بنایا، اور اس ایک بات سے ہمیں یہ خبر مل گئی، یہ بات سمجھ آ گئی کہ کائنات کے اندر اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ حضرت انسان کے لیے، ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ نے اپنی ذات کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے، کیا ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بنائی ہوئی اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر کیا اس کی عبادت کرنے والے ہیں یا اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں یا کہ ہم اللہ کے گناہگار، نافرمان اور بھاگے ہوئے لوگوں میں سے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا، یہ چاند بھی اے حبیب آپ کی امت اور جو میں نے مخلوق پیدا کی ہے یہ ان کی خدمت کے لیے میں نے پیدا کیا۔ آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یسألونک عن الاہلہ، اہلہ ہلال کی جمع، ہلال پہلے 2 یا 3 دن کے چاند کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی پہلے 2 یا 3 دن کے بعد جو چاند ظاہر ہوتا ہے آسمان پر اس کو قمر کہتے ہیں۔ یعنی چاند کی یہ جو مرحلے ہیں، سٹیجز ہیں، ان میں ابتدائی 2 یا 3 دن کا وہ ہلال کہلائے گا، اور 2 اور 3 دن کے بعد جو چاند ہوگا وہ قمر کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ کریم نے یہاں پر جب جواب دیا تو فرمایا قل ہی مواقیت، آپ کہہ دیں کہ یہ مواقیت میقات کی جمع ہے۔ یہ لفظ مواقیت کو بھی سمجھنا چاہیے، میقات کی جمع مواقیت ہے، اور یہ وقت سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ بنا کر اللہ پاک نے یہاں بیان کیا کہ یہ جو چاند ہے یہ تمہارے لیے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اس میں اعلیٰ ہے، وقت کے تعین کا یہ اعلیٰ ہے، ذریعہ ہے۔ یہ تمہیں بتائے گا بھئی تیرا معاہدہ اس سے مکمل ہو گیا، یہ تجھے بتائے گا کہ تیرے لیے اب حج کی عبادت کا وقت آ گیا، اب چاند نکلا ہے، اب تمہارے لیے یہ اعلان ہونے لگا ہے کہ اب رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں آ رہی ہیں۔ تو چاند جو ہے یہ اعلیٰ ہے، ذریعہ ہے، یہ تمہیں بتاتا ہے کہ اب فلاں کام کا وقت ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بات بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے 7 علیحدہ سے حج کا ذکر کیا، مواقیت للناس بھی فرمایا کہ لوگوں کے لیے یہ وقت کے تعین کا ذریعہ ہے۔ اب لوگوں کے لیے وقت کا جو تعین ہے اس میں عبادات ساری شامل ہیں، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، معاہدہ ہے، لین دین ہے، قرض ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ سارا مواقیت للناس میں بیان ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے ساتھ اس کے علیحدہ سے والحج کا لفظ ارشاد فرمایا، اور اس سے اظہار یہ ہے کہ لوگوں یہ جو باقی عبادات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے، روزہ، نماز، یہ باقی چیزیں، یہ ساری عبادات بڑی اہم ہیں، لیکن حج کو اللہ نے خاص اہمیت عطا کی ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ اب موسم حج آنے والا ہے، تم اس کو خاص دھیان میں رکھو، اور جس کو اللہ نے توفیق عطا کر رکھی ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے، اللہ کی بخششوں سے حصہ لینے کے لیے وہ اپنی تیاری بنا لے بھائی،
صاحب حیثیت کے لیے اب اللہ کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کے پھیرے، اور پھر اسی سبب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، اب اس کا وقت ہو چکا۔ اللہ پاک نے یہاں علیحدہ سے یہ بیان کیا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے اس دور کے معاشرے کے اندر ایک غیر اہم بات اس کا بھی اظہار کیا۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ احرام باندھے ہوتے تھے، احرام باندھا ہوتا حج کا یا عمرے کا، تو جب اس احرام کے دوران وہ اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتے تو وہ سیدھے راستے سے نہیں آتے تھے، وہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک رسم بن گئی تھی، ایک انہوں نے اپنے دماغ کے اندر ایک بات بٹھا لی تھی کہ اب احرام کی حالت میں اب ہم نے دروازے سے داخل نہیں ہونا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم دروازے سے ہٹ کے کسی اور طرح سے، وہ پھر دیوار توڑتے، سوراخ بناتے اور پیچھے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے، اور اس بات کو بڑی نیکی شمار کرتے تھے۔ آپ اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لیں کہ یہ اس دور کی بھی بات ہے، اور اسی دور کے مطابق آج کے دور میں بھی ہم نے بے شمار باتوں کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا، جبکہ وہ دین نہیں ہے، وہ فرض، واجب، وہ ضروری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہم نے ان کو کرنا، ہم نے اس کو نیکی سمجھ لیا، اسی کے اندر ہم اس کو بڑے اہتمام سے وہ کام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا متقی، صالح اور نیک بندہ اس وقت تصور کرتے ہیں۔ عربوں کو اس طریقے کو قرآن نے منع کر دیا، روک دیا، کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بھائی، احرام باندھ کر گھر کا دروازہ موجود ہے، راستہ موجود ہے، تم اس راستے سے اپنے گھر میں داخل ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ ادھر سے کیوں نہیں آتے؟ یہ پچھلی طرف سے دیوار توڑ کے علیحدہ کے نیا راستہ بنا کے آنے میں اس میں کون سی نیکی ہے؟ قرآن دیکھیں کیسے فرماتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو، پٹھے پاسوں آؤ، الٹ راستہ اختیار کرو، اور پھر خود کو نیک سمجھو، یہ کوئی نیکی نہیں۔ بلکہ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، اور اللہ نے جس کاموں سے روکا ہے وہ اس سے رک جائے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے ان کو کرنے والا بن جائے۔ اب جو کام خدا نے کہے ہیں وہ تو نہیں کرنے، اب نیا ایک کام اپنی طرف سے بنا کے اس کو نیکی شمار کر لینا، اللہ کہتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف رکھو، اور جو حکم دیا گیا ہے، جو ہدایت تمہیں پہنچا دی گئی ہے، جو قرآن میں لکھ کر تمہیں دے دیا گیا ہے، اس پر عمل کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اس طرح سے ملے گی، نیکی یوں ملے گی کہ تم خدا کے خوف کو دل میں بٹھا کر جو رب نے حکم دیا ہے اس کو عمل کرو۔ روزہ نہیں رکھنا جی، حج نہیں کرنا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہے، باقی کام کر دینے ہیں، اور اس کو نیکی شمار کرنا ہے، بڑے اہتمام سے کرنا ہے، بڑی محنت سے کرنا ہے۔ یہ خرابیاں آج ہمارے دور میں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو اس کی بے شمار مثالیں ہر معاشرے کے اندر، ہر خاندان کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ ہر ایک نے اپنا ایک سلسلہ بنا لیا، کیونکہ اس کا اظہار کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب فرقے بن چکے، اس فرقے کی اپنی اس طرح کی باتیں ہیں، اس فرقے کی اپنی اس طرح کی باتیں ہیں جن کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل دین پیچھے رہ گیا اور ہم رسومات کا شکار ہو گئے، ہم نے رسموں کو دین کے اوپر فوقیت دے دی، جو خدا کا حکم تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور جس کا آرڈر نہیں تھا، حکم نہیں تھا، جو لازم نہیں تھا، جو فرض نہیں تھا، اس کے اوپر ہر فرقہ، ہر مسلک پورا زور لگا کر اس پر عمل کر رہا ہے اور اپنے وسائل لگا رہا ہے، اور بے مقصد ایک بیہودہ اور جس کی کوئی ضرورت نہیں اس کے اوپر محنت کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا اصل کام یہ ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اپنے دل میں خوف رکھتے ہوئے،
خدا کے راستے پر آ جانا اور جو حکم اللہ نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنا، یہ نیکی ہے بھائی، اور اسی میں کامیابی ہے۔ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہوگے تو اللہ کے حکم پر عمل کر کے، نہ کہ اور رسموں کے اوپر چل کے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا